احمد اللہ سبحانہ وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وأصحابه أجمعين أما بعد. اسلامی عقیدے کے اصول و ضوابط میں سے اور اس کے قواعد و دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عقیدے کی بابت وہ عقیدہ جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہو، اس میں اختلاف لا یعنی بحث یہ حد درجہ مذموم ہے، بلکہ ناجائز اور حرام ہے. یہ بات بتائی گئی پہلے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ما انزل اللہ علی رسولہ ہی اصل ہمارا دین و عقیدہ ہے. لہذا عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کہ اختلاف دین میں، اختلاف انبیاء و رسول کی باتوں میں یہ ہلاکت کا سبب، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سابقہ قوموں کو ان کے کثرت سوال نے اور انبیاء کے تعلق سے ان کے اختلاف نے ہی ہلاک و برباد کیا. یہ بات واضح ہے کہ دینی و شرعی مسائل میں جدال باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے بحث و مباحثہ یہ جائز ہے، جبکہ مقصد حق کی تلاش کو جستجو ہو اور حق تک پہنچنے کے لیے بحث و تحقیق کی خاطر کوئی سوال کر لیا جائے، کوئی نکتہ پیدا کیا جائے، تو اس قدر تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جائز ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. لیکن اختلاف برائے اختلاف دینی و شرعی امور میں جو مدلل ہوں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہوں، جس پر صحابہ و تابعین کا اتفاق و اجماع ہو، ان میں اختلاف برائے اختلاف قطعی گنجائش نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے. اور بالخصوص عقیدے اور عقیدے کے ان ابواب میں جن غیب سے ہے، ان امور غیبیہ کے اندر بحث و اختلاف، نزاع و جدال، بلکہ یہ کہا جائے خوف عربی کا لفظ ہے، یہ قطعی طور پر ناجائز ہے. اور خوف کے معنی ہوتے ہیں لا یعنی بحث، قاعدہ، سوال، قریب، چون چرا کرنا کہ جس کے تحت دینی و شرعی کوئی بھی فائدہ نہ ہو، اس کو خوف کہتے ہیں. اور خوف دین و شرع کے اندر ناجائز اور حرام ہے. بلکہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ قیامت کے روز
نارے سقر میں جانے والے خود اعتراف کریں گے اس سوال کے جواب میں کہ ما سلککم فی سقر، تو اپنے اس جرم کا بھی شمار کروائیں گے، وَكُنَّا خَائِضِينَ، ہم لایانی باتیں کرنے والوں کے ساتھ، بے فائدہ بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ ہم چیمے گوئی چوچرا ایسا کیوں نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت کریمہ جس کے اندر یہ مضمون ہے کہ لایانی بحث کرنے والوں کے ساتھ جو آیات رب جل شانہ کے اندر خوف لایانی بات کرتے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ لو مت، کوئی اور دیگر بات کرنے لگے۔ میں اپنی یہ گفتگو امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ متوفہ 322 ہجری کے اس کلام پہ کر رہا ہوں، جو عقیدے کی جو مشہور کتاب ان کی العقیدہ الطحاویہ ہے، اس میں انہوں نے یوں فرمایا وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ، کہ ہمارے طلب عقائد میں یہ بات ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کی ذات کے بارے میں لایانی باتیں نہیں بناتے ہیں، کوئی بے فائدہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے دین کے اندر فائدے سے خالی بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل وعلا کی بارے میں خوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں اس کے سوا کوئی بات کہی جائے جو کتاب و سنت کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں میرا یا ممارات کا مطلب یہ ہے، اور بے فائدہ بحث و تکرار کا معنی یہ ہے کہ اشکالات خامخواہ کے لیے پیش کیے جائیں، شبہات و اعتراضات کی بھرمار کی جائے اور اعتراضات کی بوچھار کی جائے کہ مثلا دین کا یہ مسئلہ ہے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے، تو ایسا کیوں نہیں الی آخرہ۔ اس لیے یہ اہم ترین نکتہ ہے کہ عقیدے کا کوئی بھی امر جو کتاب و سنت سے ثابت ہو اس کے اندر خوف اور لایانی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کا وہی نام مانتے ہیں اور وہی صفات مانتے ہیں، اپنی کتاب میں اپنے آپ کو موصوف کیا ہے، یا پھر اس کے رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے، اور پھر اس سلسلے میں کوئی تجاوز کتاب و سنت سے ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اور اسی لیے امور غیبیہ میں مثلا یوم آخرت کے مسائل و قضایا، صراط، میزان، جنت، جہنم، اور جو مشاہد ہیں قیامت کے دن کے، اور دیگر ملائکہ اور ان سے متعلقہ بات، ان تمام چیزوں میں ہمارا منہج اور ہمارا اعتقاد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا ہی اعتقاد رکھتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو اپنا عقیدہ و دین سمجھتے ہیں جو کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت ہے، اور اس سے سرے منہ تجاوز نہیں کرتے ہیں، نہ ان امور مغیبہ کے سلسلے میں بیجا لایانی اشکالات اور تساؤلات پیدا کرتے ہیں۔ لہذا یہ ایک اہم نکتہ ہے عقیدے کے اصل و ضابطے کا کہ عقدی امور بالخصوص امور غیبیہ کے اندر خوف و لایانی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق پر ثابت قدم رکھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ تو ہماری ان باتوں سے
پہلے مجھ کو اور پھر تمام سامعین کو